دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، میرے مدارس زندہ باد۔ یہ تمہارا عبداللطیف جامع شریفیہ کا استاد پچھلے سال سبز زار میں تقریر کر کے آیا، اپنے کمرے میں لے گیا افطاری کے لیے، وہاں بٹھا دیا، سارا کمرہ خالی تھا، میں بیٹھ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب سب کچھ موجود ہے لیکن اس کمرے میں سوائے بچھونے کے میں نے کوئی چیز نہیں رکھی۔ ہم نے وہی مغرب کی نماز پڑھی، بارش بڑی شدید ہوئی پچھلے سال 27ویں شب کو، عبداللطیف صاحب رونے لگ گئے۔ میں نے کہا حضرت کیا پتہ ہے مولوی صاحب آپ کی معذوری کی وجہ سے مجھے ترس بھی آ رہا ہے کہ نیچے بٹھا رکھے، بار بار اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں، لیکن میں کیا بتاؤں جگہ بڑی برکتوں والی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ میری بچی نے جب میٹرک کا امتحان دیا، کالج میں لاہور داخلہ لیا، تو میں نے اپنی بچی کو یونیفارم کے ساتھ برقع لا کے دیا، تو میری بچی برقع دیکھ کے کہنے لگی ابا کل داخلہ دلوانے گئے تھے، کسی نے برقع پہننا ہے، سب نے نہیں پہننا، میں جاؤں گی مذاق اڑائیں۔ ابا نے برقع ہاتھ میں لے کے آگے کر دیا، کہنے لگے، میں نے کہا بیٹی یا مذاق اڑوا لے یا باپ کی عزت بچا لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ بس میری بیٹی نے برقع لیا، چوما اور رونا شروع کر دیا، اندر چلی گئی۔ کہ مولوی صاحب وہ دن آج کا دن ہے، بیٹی کا صحیح طور پہ چہرہ میں بھی آج تک نہیں دیکھ سکا ہوں۔ مولوی صاحب تجھے کیا بتلاؤں، رات ہوتی ہے، میں اور میری بیوی چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں یہ اللہ والی سوتی کب ہے، کتنا عرصہ ہو گیا اپنے بچی کو رات کو کبھی سوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ مولوی صاحب ایک دن میں میری بیوی اٹھے اور ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا مصلی پہ عبادت کر رہی ہے، میں اور میری بیوی رونے لگے۔ آج بیٹے کے کرتوتوں کو دیکھ کے ماں باپ روتے ہیں یا اس کی عبادت کو دیکھ کے رو رہے ہیں کہ ہم رونے لگ گئے۔ میں اپنی بیٹی کو دیکھ کے آیا، ٹھنڈا سانس بھرا، کلیجہ ٹھرا، میں میری بیوی سوئے، اللہ اکبر کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھ لگی، خواب میں مجھے کالی کملی والے کی زیارت نصیب ہو گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے سے تشریف لائے، مولوی صاحب جہاں آپ بیٹھے ہیں یا بالکل سامنے حضور آ کے بیٹھ گئے۔ میں اندر آیا، میں نے دیکھا حضور بیٹھے ہیں، میں نے کہا آقا آپ کہاں؟ فرمایا تیرے گھر میں آیا ہوں، یہاں رہنے کو میرا دل چاہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ مولوی صاحب اس وقت سے میرے کمرہ خالی کر رکھا ہے۔ یہ جامعہ شرفیہ کا وہ روضۃ الاطفال ادارہ ہے، وہاں کے استاد کہنے لگے مولوی صاحب میرے اس کمرے میں آج تک کوئی چیز کرسی وغیرہ نہیں بچھائی ہے، ایسے گھر بھی تمہیں اس دھرتی کے اوپر نظر آئیں گے میرے۔ اپنے گھروں کو حقیقت کے اندر گھر بناؤ، اجاڑو مت۔ ٹھیک ہے موبائل لا کے دیا، بچوں کا شوق پورا کیا، اور بڑی بڑی سکرینیں 56 انچ کی لگا کے دی ہے۔ بابو تو کہ ان پڑھ آدمی، ابھی یہ گندم بک رہے، ابھی چاول بک رہے ہیں، بچے نے کہا ابا ٹی وی لا دے، تو یہ کیا پتا اس ٹی وی میں نامراد کیا کیا بیماریاں ہیں، تمہیں کیا پتا ٹچ موبائل کے اندر کیا کیا نامراد بیماریاں ہیں۔ کبھی پوچھا صبح سے لے کر شام تک اولاد کے لیے کیا کرتے ہو؟ کبھی شام کو آ کے یہ بھی پوچھا کہ 12 گھنٹے بچے سے میں دور رہا، میرے بچے نے 12 گھنٹے کہاں گزارے؟ کبھی پوچھا کسی باپ نے؟ کن کے حوالے تم اپنے بچوں کو کر رہے ہو، کن کی زندگی اپنے بچوں کی بری ہے؟ تو معصوم کنویں ہیں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کا خیال کرو۔ حضرت لاہوری کا قصہ سناؤں گا، حضرت شیخ الہند کے پاس آپ کا سسر آیا تھا اور کیسے رشتہ کہا تھا، اور حضرت لاہوری گلے کپڑے پہن کے کیسے نکاح کی مجلس میں آ کے بیٹھ گئے تھے۔ انشاءاللہ تمہیں سناؤں گا، سیدہ فاطمہ کی شادی بھی تمہیں سناؤں گا، لیکن بابو سنو اس نیت سے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ محرم الحرام کا مہینہ، نواسے کا شان سنا، اب یہ سفر ربیع الاول آ رہا ہے، نانے کا شان سنو۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف شان سننا ہے؟ نہیں، ان کے شان کو سن کر ان کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنا ہے۔ ان سالانہ پروگراموں میں ایک گھر بھی بدل گیا، ایک گھر کا نقشہ بدل گیا، ایک آدمی کے چہرے کا نقشہ بدل گیا، یقین جانو جلد سے کامیاب ہو جائے گے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، 1 بج رہا ہے، 5:30 بجے 5:45 نمازیں ہوں گی، نیت کرو انشاءاللہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، کرو سارے نیت میرے پر، خود بھی پڑھیں گے، بیوی بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اور حضور کی سنت کو چہرے پہ سجائیں گے، ختم نبوت کے مسئلے پر کام کریں گے، ناموس تحفظ صحابہ اور ان کی ناموس کے لیے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے کام کریں گے، مدارس کے ساتھ تعاون کریں گے۔